تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اگر آج قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا نا، تو ہم ٹھوکریں مارتے، کچھ بھی کر لیتے۔ کوئی ذریعہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے، لے آتے؟ کہاں سے لاتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور ان کے ظاہری اسباب کے درجے میں اس کے جو اسباب ہیں نا، جو ذریعہ ہیں، وہ یہ ہمارے مدارس دینی ہیں، یہ ہماری مساجد ہیں جن میں یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے اس دن بھی یہاں کہا تھا کہ آپ کسی یونیورسٹی چلے جائیں، ہمارے کراچی یونیورسٹی 200 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ کو اندر درجہ حفظ کی کلاس نہیں ملے گی۔ آپ کو ملتی ہے بھائی، آپ اسکول تو گئے ہوں گے، یونیورسٹی آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں نا۔ کراچی یونیورسٹی میں مجھے نہیں واقفیت پوری، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہیں جی نہیں، اسلامی سینٹر تو بہت سارے ہیں، کلیت الشریعہ بھی ہے، وہ بھی مجھے، لیکن حافظ قرآن بنانے کا آج تک میری 50 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک ایک حافظ قرآن ایسا نہیں دیکھا جو کہ جی میں کراچی یونیورسٹی سے میں نے حفظ کیا ہے کوئی آپ کو ملا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ جو بھی ملے گا مدرسے سے ہوگا۔ آپ کی مصلی پر، منبر رسول پر بیٹھنے والا، خواہ وہ فقیر ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لیکن وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا۔ محراب رسول میں بیٹھنے والا، وہ نبی کا وارث، وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہے۔ کہ میرے عزیز بھائیوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ اسکول بھی پڑھیں، کالج بھی پڑھیں، یونیورسٹی بھی پڑھیں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کریں، لیکن جو نبی ہمارے ذمے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کی ذمہ داری کو مد نظر رکھیں۔ آج تک دین ہمارے کندھوں پر اللہ نے رکھ دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، اب اگلی نسلوں کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ ممبر رسول ہے، اس کو نسبت حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ۔ مسجد میں بیٹھ کر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہسپتال نہیں بنائے تو قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر کالج نہیں بنائے تو قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ اسکول نہیں بنائے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ نے بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں بنائی تو پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ کا دین ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن میں نقل کر رہا ہوں ایسے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ کا دین یتیم ہو گیا، ہوگا نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، بولے نا انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ دیکھیں میرے شیخ تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے سمجھانے کی، کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور ایک اور آیت ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی، اور اس مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تو نام لے کر کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم دین کو چھوڑ دو گے نا تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ تم دین کو چھوڑ دو گے، من یرتد منکم، ارتدہ کا معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، مرتد ہو جائے، تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ان قریب لے آئیں گے دوسری قوم کو،
جو یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ لائیں گے نا تو محبت اوپر سے نیچے آئے گی، اللہ ان سے محبت کر رہے ہوں گے، تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، اللہ ان سے محبت کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے تو بہت جھکنے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، پاورفل، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں ہوگی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں دوسری قوم لے آئیں گے، اور وہ دوسری قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی، کیسی ہوگی وہ دوسری آیت میں بتا دیا کہ کیسی ہوگی۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو آیتوں کو بیان کر کے ایک سوال کرتے تھے، وہ میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں کہ یہ آیتیں نازل کن میں ہوئی؟ صحابہ میں۔ کس میں نازل ہوئی؟ اور صحابہ میں کون تھے؟ سب سے بڑے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ امیر المومنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑا تھا، انہوں کو امیر المومنین کہنا شروع کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ اور لاکھوں صحابہ۔ ان آیات میں خطاب ان صحابہ کو ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے کہا جا رہا ہے نا، ابو بکر سے بھی کہا جا رہا ہے، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی کہا رہا ہے، سیدنا عثمان سے بھی، سیدنا علی، سارے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دین چھوڑ دو گے تو میں کوئی اور لے آؤں گا۔ چھوڑنا ممکن نہیں تھا اور کسی نے نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا دین بے نیاز ہے، میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ کسی کی بھیک نہیں مانگتا، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ کر لو۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے آسمانوں پر لی ہے۔ تو صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم نہیں دین کو چھوڑ دو کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دوں گا، وہ دین پر عمل کریں گے۔ تو اس بات کو نقل کر کے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ میرے عزیز بھائیو، میرا دین، ہمارا جو دین ہے نا اللہ تعالیٰ کا دین، یہ کہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ کبھی نہ سمجھنا کہ میرا محتاج ہے، میری عقل مندی کا، میری ہوشیاری کا، میری سمجھداری کا۔ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اب عالم ہوں، میں کہوں کہ میرا محتاج ہے اللہ، لعنت اگر ایسا کہوں یا ایسا سمجھوں۔ میرے جیسے کروڑوں گئے اور کروڑوں آئے اور چلے گئے، اللہ کا دین قیامت تک محفوظ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہماری سمجھداری کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کریں گے، پہاڑوں سے اٹھا کر لے آئیں گے، صحراؤں سے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، نہ جانے کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لے آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ محروم ہو جائیں گے، بس یہ نقصان ہے کہ میں اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص یہ ارادہ عزم کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک بس ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے، قرآن کے ساتھ، قرآن کے مراکز کے ساتھ، جہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ مدارس ہیں، دینیا ہیں، مساجد ہیں۔ آپ کچھ بھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کاروباری ہیں، فیکٹری چلانے والے ہیں، کچھ بھی ہے، سب کچھ جائز ہے، اور آپ کے کام میں بہت سارے رفائی کام بھی ہوں گے اور دین کی نیت سے ہوں گے، اچھی نیت سے ہوں گے، اور سب انشاءاللہ اچھے کام ہوں گے۔ مسلمان ہے، اچھے ہی کام کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اس سب کے باوجود آپ قرآن کے محافظ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا ہیں؟ قرآن کریم کے خادم بھی ہیں، قرآن کریم کے خادم بھی ہیں، اس کے مبلغ بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے، ایمان قرآن کریم پر بالکل صحیح ہو، جو اللہ کا قرآن نے کہا وہ 100% اٹل اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے پھر قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور قرآن کریم کو آگے پہنچانا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنا اور قرآن کریم کو
آگے امت تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالص اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی ساتھ نسبت نصیب فرما دے، قرآن کریم کا خادم بنا دے، قرآن کریم کی کسی نہ کسی درجے میں محبت اور اس کا خادم اور اس کی خدمت نصیب فرما دے، خدمت نصیب فرما دے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اس کے لیے قبول۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔